اعظم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان ایام حج میں عجیب بے قرار ہوا کرتے تھے. یہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا حج کے، تو حضرت یوں کیا کرتے تھے کہ بے چینی سے ٹہلا کرتے تھے. اب ان کے جو مریدین اور ان کے شاگرد وہ پریشان ہوتے تھے کہ حضرت کو شاید کوئی تکلیف ہے. جا کر عرض کرتے کہ حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے. نہیں، میں ٹھیک ہوں. کتنے خوش قسمت بندے ہیں جو آج مینا میں خیمہ زن ہو گئے ہوں گے. ہاں، میں تو ٹھیک ہوں. کتنے خوش قسمت بندے ہیں جو آج مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے. یوں وہ تذکرے کیا کرتے تھے. ایام حج میں بے قرار رہا کرتے تھے. ہمارے سارے اکابرین جو اللہ والے گزرے ہیں، ہمارے مشائخ گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے ان ایام میں مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں. اور وہ پریشان رہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جا نہ سکے. اگر وہ جاتے تھے تو ایک خاص کیفیت کے ساتھ جاتے تھے. اس کیفیت کہاں ہوتی ہے؟ کیفیت دل میں ہوتی ہے. کیفیت کے اثرات پھر آنکھوں سے جھلکتے ہیں. جب دل تبدیل ہوتا ہے تو پھر دماغ کا سوچنا بھی تبدیل ہوتا ہے. جب دل تبدیل ہوتا ہے تو پھر ٹانگوں سے چلنا بھی تبدیل ہو جایا کرتا ہے. جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کسب معاش میں ہوں یا لوگوں کی مدد میں، ان کا بھی انداز ہی پھر نرالا ہوا کرتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی اکابر تھے وہ ان خاص ایام میں بیت اللہ شریف جانے کے لیے تڑپا کرتے تھے. فرق صرف کیا آ گیا؟ کیفیات کا فرق آ گیا، دل کی حاضری کا فرق آ گیا. وہ دل کی حاضری کیسے ملے گی؟ اس کے لیے دعائیں اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ان دنوں میں خاص رقت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ، آپ منتخب کیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو جو حج پر جایا کرتے ہیں، جن کو آپ عرفات کے میدان میں اکٹھا کیا کرتے ہیں، جن کو آپ بیت اللہ شریف میں طواف کے لیے جن کا انتخاب آپ کرتے ہیں. کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں جو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، صفا اور مروہ کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دنوں ہر مومن کو جو جا چکا وہ بھی فکر مند ہو، اور جو یہاں ہیں ان کو تو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کیفیات کا فرق آ گیا. ہمارے بڑے اکابر جب جایا کرتے تھے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوتا تھا کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے اور مسافر پکے ہوتے تھے، ان کے دل بنے ہوئے ہوتے تھے. انہی کچے راستوں پر چل کر پیدل بھی، سمندری راستوں کے ذریعے بھی مشقت برداشت کرتے ہوئے وہ بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوا کرتے تھے. اب دیکھیں، جو بندہ پیدل جایا کرتا تھا پھر اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بحری جہاز کے ذریعے جایا کرتے تھے، اور بحری جہاز کے ذریعے جانا رمضان کے بعد سفر شروع ہو جایا کرتا تھا، اور جا کر 1 ماہ میں، 1.5 ماہ میں، 2 ماہ میں جدہ پہنچا کرتے تھے. کتنی مشکلات آتی تھی. جدہ پہنچ کر جہاز کو سمندر میں کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ بھائی جو پہلے بیمار ہیں ان کا علاج کیا جائے گا. کئی دن بیت اللہ شریف میں حاضری نصیب نہیں ہوتی تھی. ان کو دل تڑپتا رہتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، یہ بیماری پھیل نہ جائے. وزارت صحت کہتی ہے کہ نہیں، جب سارے صحت مند ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اجازت ملے گی. یوں مسافر ہوا کرتے تھے جو دل کے پکے ہوتے تھے لیکن ان کے راستے دشوار گزار ہوا کرتے تھے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جہاز سے ہم اترتے تھے تو ایک بڑی خوشی کا منظر ہوا کرتا تھا. ہم دیوانہ وار اس مٹی کو چومتے تھے اور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، نوافل پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. کچے راستے ہوا کرتے تھے. پھر کچے راستے ایسے کہ جدہ سے مکہ مکرمہ تک 3 دن رات لگاتار کا سفر ہوا کرتا تھا. رستے میں بے آب ہو گیا، ریگستان، چٹیل پہاڑ، پینے کو پانی نہیں.
اپنے پاس ہی جو پانی ہوتا تھا وہ حاجی استعمال کیا کرتے تھے، خود اٹھانا پڑتا تھا سارا سامان۔ حضرت ابا جی فرماتے تھے کہ ہم یوں کرتے تھے کہ ہمارے پاس اور حاجیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اونٹوں پر سامان لاد لیا کرتے تھے تاکہ مشقت سامان سے جو آتی ہے اس سے بچ جائیں، اور خود پیدل چلا کرتے تھے، اور پیدل چل کے پھر وہاں رہائش کا بندوبست کرنا، پھر دیکھیں رستے میں وضو، برتن دھونے، کھانا پکانا۔ یوں تو ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج موجیں لگ گئیں، وہاں رہائش کے بھی ایسے کمرے نہیں ہوتے تھے، وہاں تو خیمہ زن ہونا پڑتا تھا۔ تو یوں کچے راستوں کے وہ پکے مسافر ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیو آج دیکھیں حج بیت اللہ کے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ 4 گھنٹے کی فلائٹ سے ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے امیگریشن سے فارغ ہو جاتے ہیں، حال بھی ایئر کنڈیشن، پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو بسیں اور کاریں اور بہاریں اور ساری ایئر کنڈیشن، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ہوٹل ایئر کنڈیشن، حرم شریف میں جاتے ہیں تو حرم ایئر کنڈیشن، اور پھر کہتے ہیں بہت تھک گئے، سفر کی صعوبت بہت زیادہ ہے، پاؤں پر ورم آ گئی جی، بڑا مشکل ہے جی یہاں پر آنا، اور پھر طواف اور عمرہ کرنا اور صحیح کرنا، اور پھر حج کی مشقتیں 5 دن کی بڑا مشکل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یہ دل کی کیفیات کی بات ہے۔ اب ہم اپنے اکابر کو دیکھیں تو وہ بھی تو حج کیا کرتے تھے نا، 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں، جتنی سہولتوں سے ہم کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا۔ اب تو مشروبات ہیں تو کھانے ہیں کئی قسم کے، اور پھر واقعی وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعتاً دعا قبول ہوئی ہے کہ وہاں پہ موسم پھل ملتے ہیں، اور اتنے ملتے ہیں، وافر ملتے ہیں، اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ آیت بندہ بار بار دہراتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج کی ہم نعمتیں دیکھتے ہیں اور اکابر کے حالات پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر شرمندگی آتی ہے، اور پھر حرم میں جاتے ہیں تو حرم میں جا کر نماز پڑھ کر واپس دوڑنے والی کرتے ہیں اپنے ہوٹل میں، ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل ہے جی، تھک گئے جی، ایک طواف کیا تھک گئے، اب بستر میں گرمیوں میں اندر اے سی اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ کمبل کر کے سو پڑتے ہیں، حرم میں جاتے ہی کوئی نہیں، اور پھر اس وقت جاگتے ہیں جب اذان شروع ہوتی ہے، بھاگم بھاگ مسجد میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں حرم کعبہ کی نمازیں ہم بعض اوقات ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی ہے، کئی رکعت فوت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو جماعت ہم سے رہ جاتی ہے۔ ایسی کسل مندی ہمارے اوپر اور سستی چھائی ہوئی ہے۔